ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس طرح مولانا ادریس حنفی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے علماء دیوبند کی شخصیات علماء دیوبند کا کردار علماء دیوبند کی عظمت کو بیان کرنا ہے لیکن اکابر علماء دیوبند کی عظمت اکابر علماء دیوبند کے کردار کو بیان کرنے سے قبل بطور تمہید کے میں کچھ سفر آپ کا طے کراؤں گا جب تک وہ تمہیدات دماغ میں نہ اترے کوئی بندہ مسلک علماء دیوبند کو سمجھ نہیں سکتا ابھی چند دن قبل تلا گنگ میں ایک جلسہ ہوا وہاں کی کیسٹیں احباب نے مجھ تک پہنچائی اور بعض وہ لوگ جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں ان کے ایک لیڈر کا بیان یہ تھا کہ دیوبندیت کوئی مسلک کا نام نہیں ہے دیوبندیت کوئی نظریے کا نام نہیں ہے بس دیوبند ایک شہر کا نام ہے اور جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے اس کو دیوبندی کہتے ہیں دیوبند کا فاضل ہو دیوبندی کہتے ہیں دیوبندیت کوئی مسلک اور کاز نہیں میں اگر یہ سمجھاؤں دیوبندیت کیا ہے یہ تب سمجھ آئے جب اس سے پہلے میں تھوڑا سا سفر آپ کا طے کراؤں گا میں مثال دینا چاہتا ہوں اگر آپ حضرات میں سے کوئی بندہ لاہور شاہی قلعے کی سیر کرنا چاہے اور لوبن پوری ناروال سے چلے تو راستے میں کچھ اسٹیشن ضرور آئیں گے جن کو دیکھتا ہوا وہ شاہی قلعے پر پہنچے گا اگر راستے کو اس کو بہت سارے اسفار طے نہ کرائے تو وہ شاہی قلعے کو سمجھ نہیں سکتا دیوبندیت اسلام کا ایک قلعہ ہے اگر دیوبندیت اس اسلام کے قلعے کو آپ نے دیکھنا ہے تو کچھ میں تمہیدی آپ کو سفر کراؤں گا اس کا تعلق نظریے عقیدے کے ساتھ ہے جب وہ سمجھیں گے تو پھر دیوبند کا کردار بھی سمجھ آئے گا علماء دیوبند کی عظمت بھی سمجھ آئے گی
علماء دیوبند کا مقام اور علماء دیوبند کی شان بھی سمجھ آئی۔ اس کے لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، عموماً وہ اہل علم حضرات کو بسا اوقات میری خطبے میں پڑھے جانے والی آیات کو سن کر تعجب ہوتا ہے، ہم نے مولانا گھمن کو عنوان کون سا دیا ہے اور مولانا نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ میں کہتا ہوں بھی آپ گفتگو میری سننے سے قبل اتنی جلدی فیصلہ نہ فرمایا کریں، میری گفتگو سنیں، کمی رہ جائے تو اصلاح فرما دیں، اگر بات میں ٹھیک کر لوں تو اس کو قبول فرما لیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حق جل مجدہ اعلان فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا معنی ہے احکام خدابندی کا مان لینا، اور حکم کو مانتا وہ انسان ہے جو حکم دینے والے کی ذات کو دیکھے، اگر دیکھ نہیں سکتا حکم دینے والے کی بات کو سنے، تو جو بندہ حکم دینے والے کی ذات کو دیکھے بھی نہ، حکم دینے والے کی بات کو سنے بھی نہ، بتاؤ حکم پر عمل کیسے کرے گا؟ کبھی آدمی سنتا تو نہیں ہے لیکن دیکھ کر بات کو سمجھ آتا ہے، آدمی زبان سے نہیں بولتا، میں صرف یوں اشارہ کروں گا، یہ لڑکا سمجھے گا مجھے بلا رہے ہیں، اگر آدمی بول کر کے ادھر آ تب بھی اس نے سمجھا مجھے بلایا ہے۔ بعض باتیں دیکھنے سے سمجھ آتی ہیں اور بعض باتیں سننے سے سمجھ آتی ہیں۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کلام اللہ کی بلاغت کو دیکھے، کلام اللہ کی فصاحت کو دیکھے۔ خدا نے یوں نہیں فرمایا جنوں انسانوں عبادت کرو، اس آیت میں فرمایا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یوں فرماتے جنوں انسانوں عبادت کرو، بات پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بلاغت میں بڑھ کر گفتگو یوں فرمائی کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال یوں دوں گا، آپ کے گھر میں مہمان آیا، آپ مہمان سے کہتے نہیں کھانا کھاؤ تو بات تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن مہمان کو یوں نہیں کہتے کھانا کھاؤ۔ آپ نے مہمان سے کہا حضرت دسترخوان لگ گیا ہے تو مانا تو پھر بھی وہ ہے، لیکن کہاں یہ بات کہنی کہ کھانا کھاؤ اور کہاں یہ کھانا کہ دسترخوان لگ گیا ہے، ان دونوں میں اہل ذوق سمجھتے ہیں کتنا بڑا فرق ہے۔ خدا یوں بھی فرما سکتے تھے کہ جنوں انس عبادت کرو، لیکن اس سے بڑھ کے کلام میں بلاغت کو لاتے ہوئے حق جل مجدہ نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد تو عبادت ہے، خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت نام ہے احکام خدابندی کا مان لینا اور احکام خدابندی پہ عمل کرنا، لیکن جب ہم نے خدا کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، خدا کی بات کو سنا نہیں، تو بتا عمل کیسے کرے گا؟ خدا کی ذات کو دیکھے تو عمل کرے، بات کو سنے تو عمل کرے، جب دیکھا اور سنا نہیں، خدا کی ذات کی بات نہ سنا نہ بات کو دیکھا، عمل کیسے کرے؟ اس کے لیے اللہ نے دوسری آیت میں تیرے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ مثلا خدا یوں فرمائے تم نماز پڑھو، اللہ نماز کیسے پڑھے؟ فرمایا تم روزہ رکھو، اللہ روزہ کیسے رکھے؟ بندے کو بات سمجھ نہیں آ سکتی، خدا نے قرآن میں اعلان یوں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہیں اس کے لیے اپنا پیغمبر نمونہ بنا کر دے دیا ہے۔ تمہارے ذہن میں تو بات یہی تھی اللہ دیکھا اور سنا نہیں، تو اللہ تیری بات پہ عمل کیسے کرے؟ فرمایا بالکل بات بجا ہے، تم نے میری ذات کو نہیں دیکھا، یہ بات بھی بجا ہے، تم نے میری بات کو نہیں سنا۔ میں نے تمہیں پیغمبر وہ دیا ہے جس کے بارے میں دیوبند کا نظریہ ہے اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا بھی ہے، اللہ کے نبی نے خدا کو سنا بھی ہے، ہم نے خدا کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے خدا کو سنا بھی نہیں۔ خدا نے پیغمبر وہ دیا ہے جس نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے اور جس نے خدا کی بات کو سنا ہے، اور پھر اعلان یوں کیا ہے میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ، یہ مجھے دیکھتا ہے، یہ مجھے سنتا ہے، اگر تم نے اس کی بات کو مانا ہے تو تم نے میری بات کو مان لیا ہے، اگر تم نے اس کی بات پہ عمل کیا تو تم نے میری بات پہ عمل کر لیا ہے۔ خدا کی ذات کو دیکھا نہیں، خدا کی ذات بات کو سنا نہیں، لیکن جو پیغمبر خدا نے دیا اس نے خدا کو دیکھا بھی ہے اور اس نے خدا کو سنا بھی ہے۔ اگر تیرا ذوق تازہ میں ایک جملہ کہوں گا، ایک مقام نبوت ہے، ایک مقام صحابیت ہے، ایک مقام شہادت ہے، ایک مقام ولایت ہے۔ میں بات یوں کہوں گا کہ جو شہادت کا مقام کون سا ہے، ولایت کا مقام کون سا ہے؟ بندہ کلمہ پڑھے تو ولی بنتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اور جب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ نیک کمال کرے اور اپنی جان دے تو شہید بنتا ہے، اور جب شہادت کے مقام سے آگے بڑھے پیغمبر کو دیکھے تو صحابی
صحابی بنتا ہے، اور جب اگلے مقام پہ جائے آخری نبی کا کلمہ پڑھے تو نبی بنتا ہے، اور جب یہ خاتم النبیین جو پیغمبر خدا کو دیکھتا ہے، میں یوں کہوں گا یہ خاتم الانبیاء بنتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہوں گا کلمہ گو یہ مقام ولایت ہے، جہاں مقام ولایت کی انتہا ہوتی ہے، آگے مقام شہادت ہے، مقام شہادت کی انتہا ہوتی ہے، مقام صحابیت ہے، مقام صحابیت کی انتہا ہو تو یہ مقام نبوت ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ سارے نبی وہ ہیں کہ جن نے میرے اور تیرے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا ہے۔ یہ آخری پیغمبر آیا ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے، آگے توحید کا اعلان کیا ہے۔ تو پھر میں بات یوں کہوں گا، بات سمجھانی تو بڑی آسان ہے۔ ہمارے پیغمبر وہ ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے، صحابی وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا ہے، اور شہید وہ ہے جسے نبی کے راستے کو دیکھا ہے۔ جو خدا کو دیکھے سب سے بلند مقام پاتا ہے، جو خدا کو دیکھنے والے کو دیکھے اس کا مقام اس کے بعد ہوتا ہے۔ جو خدا کو بھی نہیں دیکھا، خدا کے نبی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی کے راستے کو دیکھتا ہے، اسے شہید کہتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی ذات کو نہیں دیکھا، خدا کی بات کو سنا تو نہیں ہے، لیکن جو پیغمبر خدا نے دیا اس نے خدا کو دیکھا بھی ہے، اس نے خدا کی بات کو سنا بھی ہے۔ میں نے غیر مقلد کا بیان سنا، وہ نیٹ پہ تقریر کر رہا تھا اور اعتراض کر رہا تھا فضائل اعمال پہ، اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا وہ دیکھو یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا ہے خدا کے پیغمبر معراج پہ گئے ہیں اور خدا کی ذات کو دیکھ لیا ہے۔ اس پہ اعتراض کیا کیا؟ کہتے جی موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا رب ارنی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ ذات کا دکھا دے۔ خدا نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اور تم کہتے اس کو جا کر دیکھا ہے۔ خدا کہتے ہیں دیکھ نہیں سکتا، اور تم نے تمہارے شیخ زکریا نے کہا کہ تمہارے نبی نے خدا کو دیکھا ہے۔ کہتے جی قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار اور یدرک الابصار، کہ دیکھو خدا کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن خدا آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے مولوی نے لکھا کہ دیکھے اللہ کی ذات کو نبی نے دیکھا۔ میں نے کہا تو شیخ زکریا کی بات کو بھی نہیں سمجھا، تو قرآن کو بھی نہیں سمجھا۔ اگر دونوں کو سمجھ جاتا کبھی اعتراض نہ کرتا۔ میری بات پہ توجہ دینا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تجھے دیکھوں، ان نے تمنا کا اظہار کیا اللہ میں طور پہ جاتا ہوں، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں تجھے دیکھ لوں۔ فرمایا میرا موسیٰ تو زمین پہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہمارے نبی کو خدا نے جو دیدار کرایا وہ فرش پہ نہیں عرش پہ کرایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرش پہ دیدار کی تمنا کی ہے، خدا نے ہمارے پیغمبر کو عرش پہ دیدار کرایا۔ تو نفی جو ہوتی ہے وہ فرش پہ دیدار کی ہے، وہ جو اس بات ہوتا ہے وہ عرش پہ دیدار کا ہے۔ نفی اور مقام کی ہے، اس بات اور مقام کا ہے۔ نہ مولانا زکریا کے فضائل اعمال کو سمجھا ہے، نہ قرآن کریم کو سمجھا ہے، تبھی تو نے شیخ زکریا کے فضائل اعمال پر اعتراض کر دیا ہے۔ خدا تجھے عقل عطا کر دے۔ میں نے کہا بات سمجھا رہا تھا، خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جب دیکھا اور سنا نہیں ہے عبادت کیسے کریں گے؟ خدا نے اس کے لیے واسطہ پیغمبر کو بنا دیا ہے۔ خدا نے حکم دیا تم نماز پڑھو، بندہ کہتا ہے نماز کیسے پڑھے؟ خدا نے حکم تو دیا ہے، مگر نہ روال کے سنی خدا نے تجھے نماز پڑھ کے دکھانا تو نہیں کہ نماز یوں پڑھتے ہیں۔ خدا نے کہا تم روزہ رکھو، روزہ کیسے رکھے؟ خدا نے رکھ کے دکھانا تو نہیں ہے کہ روزہ اسے کہتے ہیں۔ خدا نے حکم دیا تم حج کرو، حج کیسے کرے؟ خدا نے حج کر کے دکھانا تو نہیں ہے، اللہ حج کیسے کرے گے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، حکم تو حج کا میں نے دیا ہے، حج کا طریقہ میرا پیغمبر بتائے گا۔ نماز کا حکم تو میں نے دیا ہے، طریقہ میرا پیغمبر بتائے گا۔ دیکھو زکات کا حکم میں نے دیا ہے، طریقہ میرا پیغمبر بتائے گا۔ تو پھر میں یوں کہوں گا عبادت وہ ہوتی ہے جس میں حکم خدا کا چلتا ہے، اور عبادت وہ ہوتی ہے جس میں طریقہ مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ عقائد خدا نے دیے ہیں، میرے پیغمبر نے سمجھائے ہیں، قرآن خدا نے دیا ہے، میرے پیغمبر نے پڑھ کے سنایا ہے، قرآن خدا نے دیا ہے، میرے پیغمبر نے سمجھایا ہے، عبادات خدا نے دی ہے اور عبادات کا طریقہ میرے پیغمبر نے کر کے دکھا دیا ہے۔ لیکن کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اللہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، تیرے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، حکم آپ نے دیا، تیرے پیغمبر نے جہاد کیا، حکم آپ نے دیا، تیرے پیغمبر نے حج کیا، حکم آپ نے دیا۔ خدایا ہم نے تیرے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، ہم نماز کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم روزے کو کیسے سمجھیں گے؟ خدا نے تیرے اور میرے درمیان واسطہ ابو بکر عمر عثمان و علی پیغمبر کے صحابہ کو بنا دیا ہے۔ ہاں نماز تو نبی نے پڑھی ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی ہے تجھے نہیں مل سکتی جب تک تجھے پیغمبر کا صحابی پڑھ کے نہیں دکھائے گا۔ حج پیغمبر نے کیسے کیا یہ تجھے پیغمبر کا صحابی
بتائے گا پیغمبر نے روزہ کیسے رکھا، یہ تجھے پیغمبر کا صحابی بتائے گا۔ اگر میں یوں کہوں گا، میری بات پہ ذرا توجہ سے سمجھنا، یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں اپنے عنوان پہ بات کروں گا، لیکن ضمن ایک بات ہے جو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ آج کبھی دیوبند والے کہتے ہیں ہم نماز وہ پڑھیں گے جو پیغمبر کے صحابہ والی ہے، تیرا مد مقابل یہ نیم رافضی کہتا ہے ہم نماز وہ پڑھیں گے جو پیغمبر والی ہے۔ عام آدمی کہتا ہے یار بات تو بڑی غیر مقلد کی وجہ ہے، جب کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے تو نماز پیغمبر والی پڑھو نا، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد تم یوں کیوں کہتے ہو نماز صحابہ والی پڑھیں گے؟ میں نے کہا تو سمجھا نہیں، یہ تجھے کتنا بڑا دھوکہ دینا چاہتا ہے، اگر دھوکے کو سمجھ لیتا کبھی تو اس کی بات میں نہ آنا۔ ناروال کے دوست میری بات پہ توجہ رکھنا، امام میرا ہے وہ بھی فاتحہ پڑھتا ہے، امام غیر مقلد کا ہے وہ بھی فاتحہ پڑھتا ہے، جھگڑا تو مقتدی میں چلتا ہے۔ میں کہتا ہوں مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ امام کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، مقتدی کو نبی کے اصحاب کہتے ہیں۔ اگر میں کہوں گا نبی والی نماز پڑھو، نبی تو امام بنا ہے وہ تو فاتحہ پڑھ رہا ہے، جھگڑا تو امام کی نماز میں نہیں تھا، جھگڑا تو مقتدی کی نماز میں ہے۔ صحابی امام بنے، مقتدی نبی بنے، یوں نہیں ہوتا۔ نبی امام بنتا ہے، صحابی مقتدی بنتا ہے، تو نماز صحابی کے لے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ تجھے صحابہ کی نماز میں آنے نہیں دیتا، صحابہ کی نماز فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس نے کہا نبی کی نماز پڑھو، میں نے کہا جو امام بنے گا وہ نماز نبی والی پڑھے گا، اور جو مقتدی بنے گا وہ نماز صحابہ والی پڑھے گا۔ نبی کی امامت والی نماز ہے، اس سے مقتدی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اگر مسئلہ امام کا دیکھنا ہے تو پھر امام کو دیکھ لے، اگر مسئلہ مقتدی کا دیکھنا ہے تو پھر مقتدی کو دیکھ لے۔ اس لیے اس نے تجھے دھوکہ دیا، نماز نبی والی ہے، دیوبند نے دھوکہ پرچار کر دیا، دیوبند نے اس دھوکے کو چاک کر دیا، اور دیوبند نے اعلان یوں کیا نماز وہ پڑھیں گے جو پیغمبر کے صحابی والی ہے۔ اس کا دھوکہ کبھی چلنے نہیں دیا، لیکن وہ جھوٹ بولنے کے لیے، اپنے دھوکے پہ پردہ ڈالنے کے لیے کبھی بخاری کی روایت پڑھ دے گا، جی میں جو کہتا ہوں پیغمبر کی نماز پڑھو یہ تو بخاری میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہاں بخاری کی روایت ہمیں بھی سناؤ۔ کہتے پیغمبر نے اعلان نہیں کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی کہتے ہیں میری طرح پڑھو، تم کہتے ہو صحابہ کی طرح پڑھو۔ میں نے کہا پیغمبر کی جو حدیث تو نے پڑھی ہے ترجمہ دوبارہ کرتے، یہ کہتے جی دوبارہ ترجمہ کرتا ہو، میرے نبی نے اعلان یوں کیا نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا حکم مجھے تو نہیں ہے، کہتے جی تمہیں کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میں نے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ حکم تو اسے دیا جو نبی کو دیکھتا ہے، جو نبی کو دیکھے اس کو صدیق کہتے ہیں، جو نبی کو دیکھے اسے فاروق کہتے ہیں، جو پیغمبر کو دیکھے اسے عثمان و علی معاویہ کہتے ہیں۔ یہ حکم تو نبی کو دیا، نبی نے صحابی کو دیا۔ کہتے حکم ہمیں حکم کون سا ہے؟ میں نے کہا نبی نے ہمیں حکم وہ دیا جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، فرمایا میں نے نماز دی ہے، کہا حضور بالکل دے دی ہے۔ میں نے روزہ دیا، کہا جی دے دیا ہے۔ میں نے دین تمہیں دے دیا، کہا جی دے دیا ہے۔ پھر پیغمبر نے اعلان یوں کیا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، تم نے نماز میری دیکھی ہے، بعد والے تمہاری دیکھیں گے، تم نے روزہ میرا دیکھا ہے، بعد والے تمہارے دیکھیں گے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا صحابی وہ ہوتا ہے جو نماز نبی کو دیکھ کے پڑھے، اور بعد والا وہ ہوتا ہے جو صحابی کو دیکھ کر نماز پڑھے۔ صحابی نبی والی پڑھتا ہے، ہم صحابہ والی پڑھتے ہیں۔ سمجھا یہ رہا تھا، ذرا میری تمیز ذہن میں رکھنا، اگر یہ تمیز ذہن میں ہوگی علماء دیوبند کی عظمت تو سمجھے گا، اگر یہ تمیز ذہن میں نہ آئی تجھے لوگ دھوکہ دیں گے۔ دیوبندیت کون سے مشن کا نام ہے؟ دیوبندیت کون سے کاس کا نام ہے؟ دیوبند تو شہر کا نام ہے۔ نانا دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ میں بتا یہ رہا تھا ہمیں نماز پڑھنی ہے، حکم نماز کا حکم یہ حکم خدا بندی ہے، لیکن نماز پڑھ کے کون دکھائے گا؟ یہ خدا کا پیغمبر بتائے گا، لیکن پیغمبر کو ہم نے تو نہیں دیکھا، لہذا پیغمبر کی نماز کو نقل کرنے والا پیغمبر کا صحابی ہوگا۔ میں سمجھانے کے لیے کبھی یوں بھی کہتا ہوں میرے نبی نے کلام خدا سے کیا ہے، خدا نبی کو کلام دیتا ہے، اسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے بات صحابہ سے کی ہے، پیغمبر کے کلام کو حدیث رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو کلام خدا کا
نبی کے ساتھ ہے اسے کلام اللہ کہتے ہیں، اور جو کلام پیغمبر کا صحابہ کے ساتھ ہے اسے حدیث رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو اگر میں یوں کہوں گا جب تک پیغمبر کی زبان حرکت نہ کرے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کلام خداوندی ہے۔ لب محمد حرکت میں کرے تو پھر قرآن بنتا ہے، جب لب صحابی حرکت میں کرتی ہے تو پھر یہ پیغمبر کا کلام بنتا ہے۔ اگر تو نے کلام اللہ کو ماننا ہے تو پیغمبر پر اعتماد کرنا پڑے گا، اگر تو نے پیغمبر کی حدیث کو ماننا ہے تو پیغمبر کے صحابی پر اعتماد کرنا پڑے گا، اگر صحابی پر اعتماد نہ کرے پیغمبر کی روایات نہیں مل سکتی، نبوت کی ذات پہ اعتماد نہ کرے تو یہ قرآن کبھی نہیں ملتا۔ میں اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا، میں سمجھا یہ رہا تھا عبادت تو نے کرنی ہے، حکم خدا کا ہوگا لیکن طریقہ پیغمبر کا ہوگا۔ اگلی بات میں یہ کہہ رہا تھا لیکن پیغمبر کا طریقہ جو نقل کرے اسے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں۔ جتنا قرآن چاہیے تھا خدا نے پیغمبر کو دے دیا ہے، جتنے عقائد چاہیے تھے خدا نے پیغمبر کو دے دیے ہیں، جتنی دین کی ضرورت تھی خدا نے پیغمبر کو دے دیا ہے، لیکن کیا تیرے علم میں نہیں ہے کہ جب میرے پیغمبر نے مکہ میں اعلان کیا ہے نبی کے چچا مخالف ہوا ہے، میرے پیغمبر نے اعلان توحید کیا ہے، پیغمبر کے خاندان نے مکہ سے نکالا ہے، لیکن تیرے علم میں نہیں ہے میرے پیغمبر کو جب مکہ سے نکالا تو کوئی پیغمبر کو لے جانے والا بھی تو تھا، جب پیغمبر کو طائف میں بھیجا گیا تو کوئی پیغمبر کا دفاع کرنے والا بھی تھا، جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے نبی نے کمانا چھوڑ دیا ہے کوئی نبی پہ دولت خرچ کرنے والا بھی تھا، جب میرے نبی نے جہاد کا اعلان کیا ہے میرے پیغمبر کے نام پہ رکٹنے والا بھی تھا۔ میں یوں کہوں گا کہ میرے پیغمبر نے دین حق کا اعلان کیا ہے، نبی تنے تنہا تھا، نبی کے ساتھ دینے والے کو پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں۔ میرے نبی خدا سے دین کو لائے ہیں اور دین کو کامل کر دیا ہے، پھر قرآن میں اعلان یوں کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھو میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، لیکن نبی کے دین کو جگہ دینے والا پیغمبر کا صحابی ہے، نبی کے دور پہ خرچ کرنے والا یہ پیغمبر کا صحابی ہے، نبی کے نام پہ جان دینے والا یہ پیغمبر کا صحابی ہے، جب نبی پہ یار و مددگار تھے تعاون کرنے والا یہ پیغمبر کا صحابی ہے۔ اگر میں یوں کہتا ہوں کہ جو قرآن پیغمبر کو خدا نے دیا خدا نے مکمل کر کے نبی کو دیا ہے، جب نبی نے قرآن پیش کیا ہے تو سینے سے لگانے والے یہ پیغمبر کے صحابہ تھے، نبی کے ذریعے خدا نے دین کو کامل مکمل فرما دیا ہے، اور جب دینوں پہ یار و مددگار تھا خدا نے صحابہ کے ذریعے دین کو مقام و جگہ عطا فرما دی ہے۔ اگر دنیا میں صحابی نہ چلتا کبھی تیرے تک دین نہ پہنچتا، خدا گواہ ہے تجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اگر صحابی نہ آتا تجھے قرآن بھی نہ ملتا، اگر پیغمبر کے صحابی مکہ مدینہ سے سفر نہ کرتے کبھی تجھے بھی کبھی پیغمبر کا دین نہ ملتا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا میری دلیل پہ توجہ رکھنا، اور یہ تم صحابہ کی بات کرتے ہو ہم تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا تم نے حدیث پیغمبر نہیں پڑھی؟ مجھے سمجھانے لگا، کہتے نبی نے اعلان کیا ہے کہ دیکھو ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں لم تضلوا ما تمسکتم بہما ابدا، ان دونوں کو تم تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک میری کتاب قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، اس میں صحابہ کا نام تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پیغمبر کی روایت کو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھ لیتا کبھی اصحاب پیغمبر پہ اشکال نہ کرتا، کہتے جی میں نہیں سمجھا، میں نے کہا تو بالکل نہیں سمجھا، کہتے بڑی موٹی سی بات ہے، نبی فرمائے میں نے قرآن دیا ہے میں نے سنت پیغمبر دی ہے، تم نے تیسری بات درمیان سے نکالی، صحابہ بھی تم نے حجت مان لی ہے، پیغمبر تو یہ بات نہیں فرماتے۔ میں نے کہا فرمائی ہے مگر تو سمجھا نہیں ہے، توجہ رکھنا، حضور نے فرمایا مگر تو سمجھا، کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، آپ ناروال سے چلے تم نے لاہور جانا ہے اور سفر تم نے رات کا کرنا ہے، بالکل طریقی اور ظلمت ہے، آدمی جا نہیں سکتا، یہ سفر کب کرے گا؟ اس وقت کرے گا جب اس کے بعد دو لائٹیں موجود ہوگی، اگر دائیں لائٹ نہیں ہوگی تب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ لاہور کی بجائے قبرستان میں پہنچے گا، اگر بائیں لائٹ نہیں ہوگی یہ تب بھی لاہور کی بجائے یہ قبرستان میں پہنچے گا، بھائی لاہور تب جائے گا جب دو لائٹیں جل نہیں ہوگی، بغیر ایکسیڈنٹ کے صحیح سالم لاہور پہنچے گا۔ لیکن میرے ناروال کے دوست تو بتا یہ لائٹ خود نہیں چلا کرتی، لائٹ تو جب چلتی ہے جب نیچے تیرے پوری کار بھی تو ہوگی نا، یہ لائٹ تب چلے گی جب بس اور گاڑی اور بس بھی موجود ہوگی، بغیر بس اور گاڑی کے لائٹ لاہور تھوڑا ہی جاتی ہے، پہلے تم بس کو لوگے اوپر دو لائٹیں لگا دو گے یہ بس چلنے لگے گی اور لائٹیں موجود ہوگی تو بیٹھے گا لاہور پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا بالکل میں بھی کہتا ہوں یہ کفر کا راستہ ظلم والا تھا، یہ بدعت کا راستہ ظلمت والا تھا، اگر تو نے بدعت اور ظلمت کو کراس کر کے اگر تمہیں جنت پہنچ رہا ہے تو ایک لائٹ کتاب اللہ کی ہے
ایک لائٹ سنت رسول اللہ کی ہے، لیکن یہ دو لائٹیں خود نہیں چلتی. جس گاڑی پہ لائٹ کتاب اللہ والی اور جس گاڑی پہ لائٹ سنت رسول اللہ والی سجے، اس گاڑی کو صدیق کہتے ہیں، اس گاڑی کو فاروق کہتے ہیں، اس گاڑی کو عثمان و علی کہتے ہیں. ہاں گاڑی کتاب اللہ کی ہے، گاڑی ایک لائٹ کتاب اللہ کی ہے، ایک لائٹ سنت رسول اللہ کی ہے، لیکن جس پہ جو لائٹیں سری ہیں وہ صدیق ہے. جب یہ لائٹ صحابہ کی گاڑی چلی ہے تو پھر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں بندے کو جنت بھی نظر آتی ہے. اگر یہ لائٹ نہ ہوتی تجھے جنت کا راستہ نہ ملتا، اگر یہ گاڑی صحابہ والی نہ ہوتی تو لائٹ دے کر تجھے چلتی بھی نہ. اس لیے ہم نے کہا ہم نے کتاب اللہ کو بھی مانا ہے، سنت رسول اللہ کو مانا ہے، لیکن اصحاب پیغمبر کے ساتھ مانا ہے. میری بات پہ توجہ رکھنا، میں تمہید لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں نے ذرا بات آگے چلانی ہے. میں نے کہا خدا نے حکم دیا تم نے عبادت کرنی ہے، طریقہ میرے پیغمبر کا ہوگا، لیکن پیغمبر کا طریقہ نقل کرنے والا یہ پیغمبر کا صحابی ہوگا. اگر حکم خدا بندی نہ ہو عبادت اسے بھی نہیں کہتے، طریقہ پیغمبر کا نہ ہو اسے عبادت نہیں کہتے. اگر نقل کرنے والا پیغمبر کا صحابی نہ ہو اسے بھی عبادت نہیں کہتے. لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا، خدا نے حکم دیا نماز کا، میرے پیغمبر نے نماز پڑھ کے صحابہ کو دکھا دی ہے، صحابہ نے نماز پڑھ کے بعد والوں کو دکھا دی ہے. نبی نے بھی لکھ کر صحابہ کو نماز نہیں دی، صحابہ نے بھی لکھ کے بعد والوں کو نہیں دی. خدا نے حکم روزے کا دیا، پھر نبی نے رکھا ہے اور صحابہ کو دکھا دیا، صحابہ نے روزہ رکھا بعد والوں کو دکھا دیا. خدا نے حکم حج کا دیا، میرے پیغمبر نے حج ادا کیا، صحابہ نے دیکھ لیا، صحابہ نے حج ادا کیا بعد والوں نے دیکھ لیا. میرے پیغمبر نے بھی حج کے احکام کو لکھوایا نہیں ہے، صحابہ نے بھی لکھوایا نہیں ہے، تو میرے پیغمبر پڑھتے رہے، صحابہ دیکھ کے نقل کرتے رہے. میرے پیغمبر حج ادا کرتے رہے، صحابہ دیکھ کے نقل کرتے رہے. ضرورت اس بات کی تھی نبی کی نماز کو لکھ لیا جاتا، نبی کے روزے کو لکھ لیا جاتا. خدا نے اس کے لیے انتخاب کیا ہے سب زمین کوفہ میں نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کو، انہوں نے صحابہ پیغمبر کی نماز کو دیکھا اور لکھ کر تجھے اور مجھے دے دیا ہے. روزہ صحابہ کا دیکھا اور لکھ کے ہمیں دے دیا ہے، حج صحابہ کا دیکھا اور لکھ کے ہمیں دے دیا ہے. پھر میں یوں کہوں گا یہ تین باتیں ذہن میں رکھنا، اس کے بعد میں کردار دیوبند کا تذکرہ کروں گا. عبادت حکم خدا نے دیا ہے اور طریقہ میرے پیغمبر نے دیا ہے اور نقل پیغمبر کے صحابہ نے کیا ہے اور عبادت کو لکھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا ہے. توجہ، اب نعرے کا بھی اب ذرا بات سمجھنا، اب نعرے نہیں، اب مجھے اب چلنے دو، میں ذرا بات سمجھاؤں گا. تین باتیں ذہن میں رکھ لو. عبادت کا حکم کس نے دیا؟ طریقہ کس نے بتایا؟ بولیے نا. اور نقل کس نے کیا؟ لکھ کر کس نے دیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے. یہ ہماری رائے نہیں ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں انو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو امام ابو حنیفہ فہو امام ابو حنیفہ. یہ دیکھو جس بندے نے دین کو لکھ کے دینے میں پہل کی ہے اس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں. اب ان کا معنی بالا ہے، توجہ رکھنا. اب ان کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا، کبھی غیر مقلد دھوکہ دیتا ہے اور یہ تم خود کو حنفی کہتے ہو، تم نے نسبت ایک لڑکی کی طرف کی ہے. ہم نے کہا وہ لڑکی کون سی؟ کہتے ہیں نعمان بن ثابت کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا اس لیے اس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں اور تم نے نسبت عورت کی طرف کی ہے. میں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. امام ابو حنیفہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، نہ کوئی دوسرا بیٹا تھا، نہ کوئی امام ابو حنیفہ کی بیٹی ہے. پھر ابو حنیفہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تجھے تاریخ کا پتہ ہوتا یہ تو جھوٹ کبھی نہ بولتا. اگر عربی کا پتہ ہوتا امام پر کبھی الزام نہ لگاتا. کہتے ہیں کیا مانا؟ توجہ. میں نے کہا صحابی کو دیکھا نام عبد الرحمن بن صخرہ ہے لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں. ابو ہریرہ کا معنی یہ بلی کا باپ نہیں ہے، ابو ہریرہ کا معنی بلی والا ہے. یہ دن کو بکریاں چرانے کے لیے جاتے، بعد بلی کا بچہ ہوتا، جب رات واپس تشریف لاتے اس بلی کے بچے کو درخت پہ چھوڑ دیتے. پھر نبوت نے دیکھا ابو ہریرہ کہہ دیا یہ بلی والا ہے. علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر اللہ کے نبی کے دروازے پہ دستک دی ہے، گھر میں فاطمہ پیغمبر کی لخت جگر ہے. پوچھا علی کدھر ہے؟ کہا دور گھر میں تو نہیں ہے. علی کہاں گئے؟ کہا جی میرے علم میں نہیں ہے. نبی
نبی مسجد میں تشریف لے گئے، علی المرتضی مسجد نبی میں لیتے ہوئے تھے، میرے نبی نے فرمایا تم یا ابا تراب، تراب عربی زبان میں مٹی کو کہتے ہیں، اب ان کا معنی والا ہے، یا ابو تراب مٹی والے کھڑا ہو جا، یا ابو کا معنی باپ تو نہیں ہے ورنہ معنی ہی ہوگا علی مٹی کا باپ تھا تو دنیا کہہ سکتی ہے علی کے بیٹے کا نام تو مٹی نہیں ہے، تم نے ابو تراب کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا تراب مٹی کو کہتے ہیں، ابن والا کو کہتے ہیں، ابو تراب کا معنی مٹی والا ہے۔ اس سے بڑی میں مثال وہ دوں گا جس نے تو نے کئی بار سنا ہوگا لیکن شاید تو نے سمجھا نہیں ہو، اگر نام کو دیکھے گا تو نام اس کا عبداللہ ہے، والد کے نام عثمان ابو قحافہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے ان کا لقب کیا؟ کیا یہ ابو بکر؟ ان کے بیٹے کا نام بکر تو نہیں تھا لیکن ابو بکر کیوں کہا ہے؟ ارے بکر کا معنی پہل کرنا ہے، میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے، قبول کرنے میں پہل کرنے والا یہ عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میرے پیغمبر نے دولت مانگی ہے، ساری دولت دینے میں پہل کرنے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میرے پیغمبر نے کماری بیٹی مانگی ہے تو دینے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میرے پیغمبر ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو ساتھ دینے میں پہل کرنے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میرے پیغمبر میدان بدر میں گئے ہیں تو پہل کرنے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میرے پیغمبر احد میں گئے ہیں تو پہل کرنے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میں یوں کہوں گا میرے پیغمبر دنیا سے گئے ہیں مصلی امامت سے پہلے کھڑا ہونے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میرے پیغمبر نے دنیا چھوڑی ہے، پیغمبر کی جانشینی میں پہلا جانشین عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میرے پیغمبر روزے مبارک میں گئے ہیں، میرے پیغمبر کے بعد اس قبر میں سب سے پہلے پیغمبر کے پاس جانے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میرے پیغمبر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے ساتھ سب سے پہلے کھڑے ہونے والا عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ میرے پیغمبر جنت میں جائیں گے، جس کا ہاتھ سب سے پہلے ہاتھ ملیں گے اس کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ ارے عبداللہ تو نام تھا، پہل کرنے کا نام بکر ہے، ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا ہے۔ میں نے کہا نعرے چھوڑ دو، بات سمجھو، ابو بکر کا نام ہر کام میں پہل کرنے، بولی ہر کام میں پہل کرنے۔ میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، میرے پیغمبر غار میں گئے ہیں تو پہلے کون گیا ہے؟ عبداللہ بن ابو قحافہ۔ توجہ رکھنا، میرے نبی غار میں گئے ہیں تو پہلے صدیق گیا ہے، لیکن جب باری قبر کی آئی ہے تو پہلے میرے نبی گئے ہیں۔ نکتے پہ غور کرنا، ارے قبر اور غار میں مناسبت کیا ہے؟ کہ غار کو دیکھو یہ ظلمت والی ہے، غار کو دیکھو اندر کیڑے بھی ہوتے ہیں، تم غار کو دیکھ لو اندر سانپ بھی ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ قبر میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، قبر میں خلوت بھی ہوتی ہے، قبر میں سانپ بھی ہوتے ہیں، غاروں میں سانپ بھی ہوتے ہیں، غاروں میں خلوت بھی ہوتی ہے، غاروں میں اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ جب غار پہ پہنچے ہیں تو صدیق نے کہا حضور پہلے میں جاتا ہوں، خلوت چھٹ جائے گی، حضور پہلے میں جاتا ہوں، فریقیاں دوڑ جائیں گی، حضور پہلے میں جاتا ہوں، سانپ وہاں پہ نہیں رہیں گے، پہلے مجھے جانے دو۔ صدیق پہلے گیا ہے، پیغمبر کو خلوت نہیں ملی، صدیق پہلے تھا، پیغمبر صدیق پہلے گیا، میرے پیغمبر کو ظلمت نہیں ملی، صدیق پہلے تھا۔ میرے پیغمبر جب غار میں گئے ہیں تو صدیق پہلے گیا ہے، میرے پیغمبر کو بچھو نے نہیں کاٹا، صدیق جو پہلے تھا۔ تو جب غار کا مسئلہ تھا صدیق پہلے گیا ہے۔ قبر میں یوں کہوں گا قبر میں ظلمت بھی ہوتی ہے، قبر میں وحشت بھی ہوتی ہے، قبر میں کیڑے بھی ہوتے ہیں، پھر نبوت نے یوں کہا ہوگا صدیق قبر کا معاملہ ہے، پہلے میں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو ظلمت بھی نہیں ہوگی، میں جاؤں گا تو وحشت بھی نہیں ہوگی، میں جاؤں گا تو جنت باغ بن جائے گی۔ تو جب غار کی باری آئی پہلے صدیق کیا ہے، جب مزار کی باری آئی تو پہلے رسول گیا۔ کیا حفاظت صدیق کر رہا تھا، وہاں حفاظت رسول کر رہا ہے، یا صدیق نے سنبھالا وہاں رسول نے سنبھالا ہے۔ یہ دونوں میں جو بات سمجھا رہا تھا، ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا، ابو تراب کا معنی مٹی والا، ابو ہریرہ کا معنی بلی والا، ابو حنیفہ کا معنی تو نے حنیفہ کا باپ کیوں کہہ دیا؟ ایک تو جاہل آدمی، تجھے تاریخ کا پتہ بھی نہیں تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اور تجھے عربی بھی نہیں آتی تھی، تو نے حنفیت پہ الزام لگا دیا۔ ارے حنیفہ تو دوات کو کہتے ہیں، میرا امام دوات پاس رکھتا، جب بھی محدث سے حدیث سنتے تو لکھ لیتے، جب بھی مسئلہ سنتے تو لکھ لیتے، دوات ہر وقت پاس ہوتی۔ ابو حنیفہ کا معنی دوات والا ہے، ابو حنیفہ کا معنی دوات والا ہے۔ حنیفہ دین خالص کو کہتے ہیں، خالص دین کو لکھ کے دینے والا ابو حنیفہ ہے۔ میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا، چلیے درمیان میں باتیں میں نکتہ عرض کر دو۔ تم نے دیکھا ہوگا، آپ پورے پاکستان میں گھوم کے دیکھ لو، اہل سنت والجماعت نظریے والے کسی سنی سے پوچھ لو حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ ان کا نام عبداللہ ہے، ہر بندہ کہے گا بھی مجھے تو نام کا نہیں پتا، ابو بکر ہی کہتے ہیں، اس کو نام کا نہیں پتا، ابو بکر کہتا ہے۔ حنفی سے پوچھ لے تیرے امام کا نام کیا ہے، کہتے ابو حنیفہ، حالانکہ نام ابو حنیفہ نہیں تھا، تیرے امام کا
نام تو نعمان ہے، پیغمبر کے جانشین کا نام عبداللہ ہے، لیکن نام اس کا بھی تجھے نہیں آتا، نام اس کا بھی نہیں آتا۔ پوچھو پیغمبر کا جانشین کون ہے؟ لوگ عبداللہ نہیں کہتے، ابو بکر کہتے ہیں۔ پوچھو تمہارے امام کا نام کیا ہے؟ تو لوگ نعمان نہیں کہتے، ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ پھر تمہارے ذہن میں سوال تو آئے گا، کتنی بڑی معروف شخصیات ہے، لوگ نام کیوں نہیں جانتے؟ میرے اللہ کا نظام یہ ہے، ایک بندے کا نام ہوتا ہے، ایک بندے کا کام ہوتا ہے، ایک بندے کا نام ہے، ایک بندے کا مشن اور پروگرام ہے۔ کبھی خدا کو مشن اتنا پسند آتا ہے، اللہ نام کو اجل کر دیتے ہیں، مشن کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ہر کام میں پہل کرنا یہ صدیق کا مشن تھا، جسے ابو بکر کہتے ہیں، اور دین کو لکھ کے دے دینا ابو حنیفہ کا مشن تھا۔ خدا کو صدیق کا مشن اتنا پسند آیا، لوگ نام نہیں جانتے، صدیق ابو بکر کے نام میں مشن جانتے ہیں۔ ابو حنیفہ کا مشن اتنا پسند آیا، لوگ نعمان نہیں جانتے، لیکن ابو حنیفہ کا مشن جانتے ہیں۔ ابو بکر بھی مشن کا نام ہے، ابو حنیفہ بھی مشن کا نام ہے۔ نام ان کا بھی لوگ کم جانتے ہیں، نام ان کا بھی کم جانتے ہیں، اور مشن دونوں کا جانتے ہیں، مشن دونوں کا۔ توجہ، میں ذرا پھر بات سمیٹ کے آگے چلتا ہوں۔ میں نے کہا عبادت کسے کہتے؟ حکم کس کا ہو؟ بولیے حکم کس کا؟ اور طریقہ نقل کرنے والا، نقل صحابی نے کیا اور لکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا۔ توجہ، بات لمبی ہوتی ہے، پھر میں درمیان میں بات چھیڑ دیتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے جو سوالات آنے ہیں اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں سوال کو بیان کر کے آگے موضوع پہ چلتا ہوں، توجہ رکھنا۔ صرف ایک سوال، لوگ کہتے ہیں تمہاری نماز کا نام حنفی، ہماری نماز کا نام محمدی، تمہاری نماز کا نام حنفی، ہماری نماز کا نام محمدی۔ تجھے پڑھانے تجھے دھوکہ دیتا ہے جب یہ کہے نا بھئی نماز کون سی پڑھتے ہو، تو کہنے نبی اور صحابہ والی۔ وہ کہے گا جب نماز نبی اور صحابہ والی ہے تیری نماز کا نام حنفی کی ہے، اس سے فوراً تو پوچھنا بھئی جب تیرا مولوی حدیث پڑھتا ہے تو تیرا مولوی کہتا ہے کہ یہ حدیث بخاری کی، یہ حدیث، اس سے پوچھو بخاری کی یا اللہ کے نبی کی؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی۔ پوچھ تیرے مولوی نے کیوں کہا بخاری کی؟ حدیث تو اللہ کے نبی کی ہے، یہ روایت بخاری کی کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ حدیث ترمذی کی۔ پوچھ ترمذی کی یا اللہ کے نبی کی؟ کہتا ہے جی اللہ کے نبی کی۔ پوچھ تو نے ترمذی کی کیوں کہا؟ یہ فوراً اس کا مولوی جواب دے گا، کہتے ہیں حدیث ہے تو پیغمبر کی مگر نقل امام بخاری نے کیا ہے، حدیث تو اللہ کے نبی کی ہے لیکن لکھا امام ترمذی نے ہے۔ جو پھر تو بھی کہہ دے کہ نماز تو نبی صحابہ والی ہے، لکھی امام ابو حنیفہ نے ہے، لکھی امام ابو حنیفہ نے ہے۔ اگر حدیث پیغمبر کی نقل امام بخاری کرے تو حدیث بخاری کی کہہ دیتے ہیں، اگر نماز پیغمبر اور صحابہ کی اور لکھ کے ابو حنیفہ دے اسے نماز حنفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو جواب تیرا ہے وہی جواب تو ہمارا ہے، تو نے اعتراض بلا وجہ کر دیا۔ میں آگے چلتا ہوں، لگے تو دین دینے والی اور دین کو مکمل کرنے والی ذات اللہ کے پیغمبر کی ہے، دین کو کامل کر دیا ہے، لیکن جب دین آیا کہ یارو مددگار تھا، قرآن کہتا ہے وَلَا يُمَكِّنَّنَّ لَهُمْ، یہ دین کو جگہ دینے والے پیغمبر کے صحابہ تھے، اور جب دین صحابہ نے دے دیا سب سے پہلے لکھ کے دینے والی ذات امام ابو حنیفہ کی ہے۔ امام سیوطی نے اعلان کیا ہے ان افضل من دبر علم شریعہ وہ ابو حنیفہ تھا۔ اب تین لفظوں کو یاد رکھ لینا، ایک کام خدا نے کے نبی نے کیا، اور ایک کام حضرت پیغمبر کے صحابہ نے فرمایا، اور ایک کام امام ابو حنیفہ نے کیا۔ توجہ رکھنا، دین کو مکمل کرنے والی ذات اللہ کے پیغمبر کی ہے، اور دین کو جگہ دینے والی ذات پیغمبر کے صحابہ کی ہے، اور دین کو لکھ کے دینے والی ذات امام ابو حنیفہ کی ہے۔ ان کو عربی زبان میں اور مولویت کی زبان میں تین لفظوں میں یوں یاد رکھنا، میرے پیغمبر نے تکمیل دین فرمایا ہے، پیغمبر کے صحابہ نے تمکین دین فرمایا ہے، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے تدوین دین فرمایا ہے۔ تکمیل دین کے معنی کہ دین کو مکمل اللہ کے نبی نے کیا، تمکین دین کے معنی جگہ پیغمبر کے صحابہ نے دی ہے، تدوین دین کے معنی اس کو لکھ کے امام ابو حنیفہ نے دیا ہے۔ یہ تین کام مکمل ہو گئے۔ توجہ، اب میں بتانے لگوں دیوبند نے کیا کام کیا ہے، دیوبندیت کس چیز کا نام ہے، دیوبندیت کس مسلک اور مشن کا نام ہے۔ تجھے یہ تو پتا چلے دیوبند کردار کون سا تھا، دیوبند الگ نظریہ نہیں ہے، دیوبند الگ مسلک نہیں ہے۔ کبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بھئی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تم دیوبند کی بات کرتے ہو، ہم سنت کی بات کرتے ہیں، تم دیوبند کی بات کرتے ہو، لیکن تو نانا یہ بات وہ کرے گا جس نے دیوبند
دیوبند کو سمجھا نہیں ہے. اگر وہ سمجھے گا کبھی ایسی حماقت نہیں کرے گا. ہم دیوبندیت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میرے جملے پہ غور کرنا. دین کو مکمل کرنے کا کام اللہ کے نبی نے فرمایا اور دین کو پہنچانے کا کام پیغمبر کے صحابہ نے فرمایا ہے اور دین کو لکھ کر دینے کا کام امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا. دین مکمل بھی ہو گیا ہے, دین پہنچا بھی دیا گیا ہے اور دین لکھ بھی دیا گیا ہے. اب ایک کام باقی رہ گیا, وہ باقی رہا نہیں. جب ایک کام کی ضرورت ہو اللہ ایسے افراد کو پیدا کر دیتے ہیں. اب ضرورت کس بات کی آئی ہے؟ دین لکھا ہوا بھی موجود تھا, امت میں پہنچ بھی گیا تھا, میرے امام نے لکھ کر بھی دے دیا, لیکن 1000 سال کے بعد امت میں کئی فتنے رونما ہوئے. ایک فتنہ وہ تھا جس نے نبوت کی ذات پہ حملہ کیا ہے, ایک فتنہ وہ تھا جس نے پیغمبر کے اصحاب پہ حملہ کیا ہے. نبی کی ذات دین کو مکمل کرنے والی ہے, ایک نے حملہ ان پہ کیا ہے. پیغمبر کے صحابہ دین کو امت کو دینے والے تھے اور دین کی جگہ دینے والے تھے. ایک فتنے نے حملہ ان پہ کیا ہے اور ایک جملہ ایک میرے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے صحابہ کے بعد امام ابو حنیفہ نے دین کو لکھ کے دیا. ایک اور فتنہ پیدا ہوا جس نے حملہ امام کی ذات پہ کیا ہے. اب میں یوں کہوں گا کہ دین کو مکمل کرنے والی ذات پیغمبر کی ذات کا ہے, ایک نے حملہ اس پہ کیا جسے قادیانی کہتے ہیں, اور ایک فتنہ وہ تھا جس نے حملہ ان پہ کیا جو دین کو جگہ دیتے ہیں, ان کو اصحاب کہتے ہیں. ان پہ جس نے حملہ کیا اسے روافض کہتے ہیں. اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے امام ابو حنیفہ کی ذات پہ حملہ کیا, جس نے دین لکھ کے دیا تھا, اس پہ حملہ کرنے والے کو غیر مقلد کہتے ہیں. ضرورت اس بات کی تھی پیغمبر کی ذات کا دفاع بھی کیا جاتا تاکہ تکمیل دین کا دفاع ہوتا. ضرورت اس بات کی بھی تھی اصحاب پیغمبر کا دفاع کرتے تاکہ تمکین دین کا بھی دفاع ہوتا. ضرورت اس بات کی بھی تھی امام ابو حنیفہ کا دفاع ہوتا تاکہ تدوین دین کا بھی دفاع ہوتا. علماء دیوبند نے نبوت کی ذات کا دفاع کر کے تکمیل دین کا دفاع کیا ہے, اصحاب پیغمبر کا دفاع کر کے تمکین دین کا دفاع کیا ہے, امام ابو حنیفہ کی ذات کا دفاع کر کے تدوین دین کا دفاع کیا. ضرورت تھی یا نہیں؟ بولیے ضرورت تھی یا نہیں؟ ضرورت تھی نا. توجہ, پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرتا, اصحاب کا بھی دفاع کرتا, امام ابو حنیفہ کی ذات کا بھی. میں ابھی ذاتیات پہ چل لوں, مسائل پہ نہیں چلا. میں نظریات کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ دیوبند کا نظریہ ہے. توجہ رکھنا, ایک ذات وہ ہوتی ہے جو تاریخی ہو, ایک ذات وہ ہوتی ہے جو مذہبی ہو. جو تاریخی ذات ہو اس کا دفاع ایمان نہیں ہوتا, اور جو تاریخی سے پہلا مذہبی اور دینی ذات ہو اس کی ذات کا دفاع ایمان ہوتا ہے. پیغمبر کی ذات تاریخی نہیں, یہ مذہبی اور دینی ہے. اصحاب پیغمبر کی ذات تاریخی نہیں, مذہبی اور دینی ہے. امام ابو حنیفہ کی ذات یہ تاریخی نہیں, یہ مذہبی اور دینی ہے. یہ جرم جو مودودی نے کیا ہے اس بے ایمان نے پیغمبر کی ذات کے صحاب کو اس نے پرکھا ہے. تاریخ کی روشنی میں ہم نے کہا تاریخ میں نہ دیکھو, یہ تاریخ والے نہیں, یہ قرآن والے ہیں. صحابہ تاریخ والے نہیں, قرآن والے ہیں. صحابہ تاریخ والے نہیں, حدیث والے ہیں. یہ جرم کبھی نہ کرنا. اس نے کہا جی تاریخ میں پرکھیں گے. میں نے کہا تاریخ کون ہوتی ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ دے فَإِنْ آمَنُوا. تاریخ کون ہوتی ہے؟ ہم تاریخ کو دیکھیں گے فَإِنْ آمَنُوا کے مطابق آتی ہے یا نہیں. اگر آ گئی تو قبول کر لیں گے, نہیں آئے گی تو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیں گے. تاریخ کون ہوتی ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. ہم تاریخ دیکھیں گے, اگر اس کے مطابق بات کرے گی تاریخ کو مان لیں گے, اگر اس کے مطابق نہیں چلے گی ہم تاریخ کو جوتے کی نوک پہ اڑا دیں گے. صحابہ تاریخ والے نہیں ہیں, نبی بھی قرآن والا ہے, صحابہ بھی قرآن والے ہیں. ارے نبوت بھی حدیث والی ہے, صحابہ بھی حدیث والے ہیں. امام ابو حنیفہ دفاع قرآن کا کرتا ہے اور لکھتا پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی حدیثوں کی فکر اور مسائل کی روشنی میں امام ابو حنیفہ پیغمبر کے صحابہ سے دین کو لیتا ہے, الگ کی امت کو پیش کرتا ہے. یہ تاریخ والے نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث والے ہیں. ان کا تو نے دفاع کیا تو تو نے قرآن و حدیث کا دفاع کیا. میں ایک بات کہتا ہوں, توجہ رکھنا. لوگ کہتے ہیں جب بخاری نہیں تھی عمل کس پہ نہ, لوگ کہتے ہیں جب امام ابو حنیفہ نہیں تھے لوگ فقہ پہ عمل نہیں کرتے تھے, دین پہ عمل نہیں کرتے تھے. ابو حنیفہ آئے تو عمل ہوا. اچھا آپ اس سے پوچھو کہ جب امام بخاری نہیں تھی تو لوگ حدیث پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ کہتے جی کرتے تھے. پوچھو حدیث کہاں تھی؟ کہتے جی تھی مگر بخاری میں نہیں تھی. میں نے کہا فقہ بھی تھی, پہلے لکھی ہوئی نہیں تھی. فقہ لکھ کے ابو حنیفہ نے دی ہے اور بخاری لکھ کے امام بخاری نے دی ہے. اور ایک نقطے پہ غور کرنا, چونکہ حدیث کے نام پہ توجہ رکھنا, حدیث کی مخالفت ذرا مشکل کام تھا.
اور فقہ کی مخالفت ذرا آسان کام تھا. خدا نے فقہ پہلے لکھوائی ہے، حدیث بعد میں لکھوائی ہے. فقہ پہلے لکھوائی ہے، حدیث فقہ کا امام پہلے آیا، حدیث کا امام بعد میں آیا. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ان کی پیدائش کو دیکھ تو 80 ہجری، وفات دیکھ 150 ہجری. توجہ رکھنا. امام مالک کو دیکھ پیدائش 93 ہجری، وفات 179 ہجری. امام شافعی کو دیکھ پیدائش 150 ہجری، وفات 204 ہجری. حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھ پیدائش 164 ہجری، وفات 221 ہجری، 241 ہجری. اور امام بخاری کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں 80 میں، پیدائش 150 میں. امام بخاری کو دیکھا، ان کی پیدائش 194 میں، وفات 256 میں. نہیں سمجھا؟ امام ابو حنیفہ کی وفات 150 میں، امام بخاری کی پیدائش 194 میں. بخاری امام ابو حنیفہ سے دنیا سے چلے جانے کے 44 سال بعد پیدا ہوا. کتنے سال؟ تو جس کی ضرورت پہلے تھی اس کو خدا نے پہلے پیدا کیا، جس کی ضرورت بعد میں تھی اس کو خدا نے بعد میں پیدا کیا. سلف کہتے ہیں پہلو کو ماننے والے کو. بخاری پہل کرنے والا امام ابو حنیفہ پہلا ہے، بخاری بعد والا ہے. تو بخاری کو مانے، امام ابو حنیفہ کو نہ مانے، تجھے سلفی نہیں خلفی کہتے ہیں. سلفی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تو خلفی بھی نہیں ہے. تو امام بخاری کو بھی نہیں مانتا تو جھوٹ بولتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو گزشتہ سال میں نے مولانا صدیقی صاحب کی عرض کیا تھا، میں نے کہا میرا دل کرتا ہے تم نارووال کا کھلا جلسہ گراؤنڈ میں رکھو، عیدگاہ میں رکھو، کھلا جلسہ. تم نارووال کا پوری سنی قوم جمع کرو. میں 2-3 گھنٹے بعد بخاری پہ کرتا ہوں، میں بتاؤں گا اس کے امام بخاری سے خدا شاہد دور کا بھی تعلق نہیں، دور کا تعلق نہیں. معاد الفقیر جنگ میں اجتماع غالباً 21, 22, 23 کو ہے. معاد الفقیر جنگ کا اجتماع مجھے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات نے فرمایا 22 کی تاریخ 11 سے لے کر 1 بجے تک آپ کا 2 گھنٹے کا بیان ہمارے صوفیہ کے اجتماع میں ہوگا، لیکن گفتگو اپنے بخاری اور غیر مقلدین پہ کرنی. لوگ کہتے ہیں صوفی نہیں مانتے، میں خدا کے شکر ادا کر کے کہتا ہوں بحمدللہ، اللہ کی ذات پہ شکر ادا کرتا ہوں. تیرے دیوبند کے مسئلے کی کوئی خانقاہ دنیا میں ایسی نہیں ہے جن کا ہاتھ ہماری کمر پہ نہ ہو. کوئی ایک خانقاہ بھی ایسی نہیں، کوئی ایک خانقاہ کہ جن کا ہماری پشت پہ ہاتھ نہ ہو. تیرے علم میں نہیں ہے. میں کہ تجھے رائے پنڈ جا کے پوچھ لے، تجھے وہ بھی ہماری تائید کرتے نظر آئیں گے. تو دارالعلوم دیوبند چلا جا، تجھے وہ بھی ہماری تائید کرتے چلے آئیں گے، نظر آئیں گے. میں بات سمجھا رہا تھا، چلے میں کارگزاریاں نہیں سنا رہا، میں بات یہ سمجھا رہا تھا. پہلے یہ بات سمجھو، ایک کام پیغمبر نے کیا اس کو تکمیل دین کہتے ہیں، ایک کام صحابہ نے کیا اسے تمکین دین کہتے ہیں، اور ایک کام امام ابو حنیفہ نے کیا اسے تدوین دین کہتے ہیں. اب جو شخص پیغمبر کی ذات پہ حملہ کرے وہ تکمیل دین کو نہیں مانتا. ہم نے نبوت کی ذات کا دفاع کر کے تکمیل دین کا دفاع کیا ہے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کر کے تمکین دین کا دفاع کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا دفاع کر کے ہم نے بحمداللہ تعالیٰ دیوبند والوں نے تدوین دین کا دفاع کیا ہے. دیوبند کو الگ مسلک نہیں ہے، دیوبند نبوت سے چلے ہوئے اور آنے والے تسلسل کا نام دیوبندیت ہے، الگ چیز نہیں ہے. نمبر 1 میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب لوگوں نے شخصیات پہ حملہ کیا، اور شخصیات میں جو تاریخی نہیں ہے، جو مذہبی اور دینی ہے، ان کا تحفظ کر کے دیوبند والوں نے دین اور مذہب کا تحفظ کیا ہے. نمبر 2 بات میں یہ معاملہ تو شخصیات کا تھا. نمبر 2 معاملہ شخصیات کے ساتھ نظریات کا ہے، کیونکہ دیوبند والے کہتے ہیں ماذ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، ہم کتاب اللہ بھی مانتے ہیں، اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ بھی مانتے ہیں. ہم نے کتاب اللہ کا بھی دفاع کیا ہے، رجال اللہ کا بھی دفاع کیا ہے. اگلی بات میں یہ کہنے لگا کہ جب کسی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اس بر صغیر میں جب انگریز آیا ہے وہ مشن لے کر آیا تھا ان کو غلامی میں جھگڑ لو، ان کو غلام کر دیا جائے. اور غلامی سے بڑی دنیا میں کون سی لعنت ہو سکتی ہے؟ وہ غلام بنانے کے لیے آیا تھا. جو بند والوں نے بتایا ہم غلام نبی کے ماننے والے نہیں، ہم آزاد نبی کے ماننے والے ہیں. تو نہیں سمجھا؟ ہم غلام نبی کے ماننے والے نہیں، ہم غلام احمد والے نہیں، ہم تو احمد والے ہیں. ہم غلام نبی کے ماننے، ہم تو آزاد نبی کے ماننے والے ہیں.
غلام نبی کا ماننے والا غلامی کرے گا، آزاد نبی کے غلامی کرنے والا آزادی کی بھیک نہیں مانگے گا۔ ہم آزادی کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہم تم سے تلوار کی نوک پہ آزادی لیں گے۔ پھر دیوبند والوں نے تم نے دیکھا، یہی دیوبند والے تھے، ایک ایک دن میں 14,000 کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ ان دیوبند والوں کو برف کی سلوں میں ڈال کے ٹھنڈا کر دیا گیا، بدن ٹھنڈے ہوئے، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کوئی نہیں کر سکتا۔ شیخ الہند جیسے بوڑھے کو اسیر مالٹا کی جیلوں میں، مصر کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ دیوبند والوں کو جیلوں میں ڈالا، دیوبند والوں کو ہتھکڑیوں میں ڈالا، دیوبند والوں کو زندہ جلایا گیا، لیکن دیوبند والوں نے آزادی بھیک مانگ کر نہیں، اپنا خون دے کر مانگی ہے اور ثابت کر دیا ہم غلام نبی کے ماننے والے نہیں، ہم تو آزاد پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ تو آزادی کا مسئلہ آیا، دیوبند نے جنگ لڑ کے اس سنت کو آزادی دلوائی ہے۔ آج کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ دیوبند والوں نے پاکستان کے بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ میرے دوستو دلیل سے بات میں یہ تو دیوبند کے بڑے بڑے 5 عہدے تھے، ان میں ایک عہدہ سرپرست عالم دیوبند کا ہے جو کہ مولوی مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس تھا۔ نمبر 2 عہدہ صدر محتمم کا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی کے پاس تھا۔ نمبر 3 عہدہ محتمم دارالعلوم دیوبند کا ہے، قاری محمد طیب قاسمی کے پاس تھا۔ نمبر 4 یہ دارالعلوم دیوبند کا عہدہ صدر مدرس کا تھا، حضرت شیخ العرب العجم مولانا حسین احمد مدنی کے پاس تھا۔ نمبر 5 عہدہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کے نام کا تھا۔ دیوبند والوں کے بارے میں تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ جب دیوبند والوں نے پاکستان بننے لگا تو مخالفت کی تھی، تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے بڑے 5 عہدے تھے۔ پہلا عہدہ سرپرست دارالعلوم دیوبند کی مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے، یہ پاکستان بنانے کی حمایت کرنے والے تھے۔ دوسرا عہدہ یہ محتمم دارالعلوم دیوبند کا ہے، قاری محمد طیب قاسمی، یہ بھی پاکستان بننے والوں کی حمایت کرنے والوں میں تھے۔ اور تیسرا عہدہ صدر محتمم علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے، یہ بھی پاکستان بنانے کی تاریخ چلانے والے تھے۔ اور مفتی اعظم صدر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی پاکستان بنانے والوں کی تاریخ میں شامل تھے۔ یہ 4 بڑے بڑے عہدیدار وہ تھے جو پاکستان کے قیام کی جنگ لڑ رہے تھے۔ حسین احمد مدنی شیخ العرب العجم جو جنگ لڑ رہا تھا، اس کی جنگ کو تو سمجھا نہیں ہے۔ مولانا مدنی کا موقف یہ نہیں تھا کہ پاکستان بننا نہیں چاہیے، ایک مسئلہ انگریز کو نکالنے کا تھا۔ مولانا حسین مدنی فتوے دے رہا تھا، کیا تیرے علم میں نہیں ہے؟ حسین مدنی نے فتوا دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس نے فتوا دیا انگریز کی بنی ہوئی چیز کا استعمال کرنا حرام ہے۔ مولانا مدنی نے فتوا دیا انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا فرض ہے۔ یہ مدنی کے تجھے فتوے بھول گئے ہیں، مدنی جیل کاٹ رہا تھا اور شاید تمہارے علم میں نہ ہو۔ میں دلیل کے طور پہ علم میں لانے کے لیے بطور تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، شاید تیرے علم میں نہ ہو۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جب یہ مالٹا کی جیل میں گئے ہیں تو ان کی گرفتاری کے آرڈر آئے تھے، مولانا مدنی کی گرفتاری کا آرڈر نہیں آیا تھا، آرڈر تو آیا تھا حضرت شیخ الہند کی گرفتاری کا۔ مولانا مدنی گرفتار کیوں ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں انگریز نے گرفتار کیا، وجہ یہ نہیں تھی۔ مولانا محمود حسن استاد تھے اور بوڑھے تھے، مولانا حسین احمد شاگرد تھے اور جوان تھے۔ جب استاد گرفتار ہو گیا، مولانا مدنی مکہ میں فرمانے لگے اس میرے بوڑھے استاد کی جیل میں خدمت کون کرے گا؟ میرے بوڑھے استاد کی جیل میں خدمت کون کرے گا؟ طریق اٹھا کے دیکھ۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جو شریف مکہ کے دور میں جو وہاں مفتی مکہ تھا، مولانا مدنی اس سے تعلقات کہیں کہ اس کو ملے اور مل کر فرمایا تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، تم میرے خلاف رپورٹ لکھ دو کہ اصل شرارت کی جب تو حسین احمد مدنی ہے، اگر محمود حسن گرفتار ہو گیا، یہ حسین احمد باہر رہ گیا، تمہارے خلاف تاریخ جاری ہے کہ اس کو گرفتار کرو، تو لکھ دے تاکہ میری گرفتاری کا آرڈر ہو جائے، تاکہ جیل میں استاد کی خدمت میں کروں۔ دنیا میں تم ایسی مثال پیش کر سکتے ہو، مولانا مدنی خود اپنا نام CID کو پیش کیا ہے، پھر ان کا نام لکھا گیا، حسین احمد خود جیل میں گئے ہیں۔ آج شاگرد کہے گا استاد جی آپ جیل میں جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مدرسہ چلانے کے لیے موجود ہوں نا، آپ نہ فکر کریں، میں مدرسہ چلانے کے لیے، آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ تب بھی فکر نہ کریں، میں مدرسہ آپ کا سنبھال لوں گا۔ استاد جی آپ نے پیچھے کا غم نہیں کرنا، مولانا مدنی فرماتے نا استاد جیل میں ہو تو مدنی جیل سے باہر ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے استاد کی خدمت جیل میں کروں گا۔ خیر میں پوری تاریخ عرض نہیں کر رہا، میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ جب انگریز کے خلاف تاریخ چلی ہے، اس تاخیر کا جو سرخیل تھا، شیخ العرب العجم حسین مدنی اپنے استاد کی نگرانی میں کام کر رہا تھا۔ میں پوری تاریخ بیان کروں گا، اللہ کے بعد بڑی دیر لگے گی۔ حضرت مولانا حسین احمد میں رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ الہند نے ادھر رابطہ افغانستان سے کیا، ادھر شام سے کیا، ادھر ترکی سے کیا، ان جگہ تم فوج یہاں سے بھیجو، ہم یہاں سے بغاوت کرتے ہیں، انگریز کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے
کے لیے تاریخ ریشمی رومال چلی ہے، اپنوں کی بغاوت اور منافقت کی وجہ سے وہ تاریخ ناکام ہوئی ہے۔ حضرت خود بہار شریف خود مکہ مکرمہ میں گئے ہیں، انور پاشا گورنر سے ملے ہیں، اس سے ملاقاتیں خود کی ہیں، اپنے نمائندے بھیجے، انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لیے انگریز نکال دیا گیا۔ مولانا مدنی فرمانے لگے اگر پاکستان الگ ہوگا تو پاکستان مسلمان تھوڑے ہوں گے، زیادہ ہندوستان میں رہ جائیں گے، میرا مشورہ یہ ہے ان کو الگ نہ کرو، اکٹھے رہ کے اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، ان کے ایمان کا تحفظ آسان ہوگا۔ مولانا کا ذہن یہ تھا وگرنہ قیام پاکستان کے مخالف نہیں تھے، میں نے کہا یہ ذہن بھی ایک تھا لیکن باقی چار کا ذہن تو نے کیوں نہیں پڑا؟ قرارداد پاکستان بنی ہے، میرے علم میں ہونا چاہیے یہ نقشہ دینے والا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تھا۔ جب پاکستان کا تصور قائم ہوا، علامہ اقبال خود اعتراف کرتا ہے تصور پاکستان کو پیش کرنے والا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ دیوبند کے 4 سونوں تھے جن نے تاریخ چلائی ہے اور یہ پاکستان بنا ہے۔ شاید تمہارے علم میں نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا والے سرحد والے پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، مفتی شفیع صاحب کو ساتھ لیا، پورے خیبر پختونخوا کے دورے کرا کے ریفرنڈم کرا کے انگریز کی بجائے اس کو پاکستان کے ساتھ ملایا ہے۔ سڑک کو جا کے دیکھ لے، وہ پاکستان کے ساتھ وہ ہندوستان کے ساتھ جا رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی یہ ہے پر دورے کیے اور پاکستان کی تاریخ چلائی ہے۔ میں تو مختصر نقشہ عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت پاکستان کی جنگ لڑنے والے علماء دیوبند ہیں۔ قیامت پاکستان کی جنگ لڑنے والے علماء دیوبند ہیں۔ یہی وجہ جب پاکستان بنا ہے تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں پرچم لہرانے والے محدث دارالعلوم دیوبند حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی ہے۔ مغربی پاکستان میں پاکستان کا پرچم لہرانے والے دارالعلوم دیوبند کے صدر محترم علامہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ محمد علی جناب بیمار ہوئے، اب شک پڑا کہ میری زندگی کے آخری دن ہے، شاید میں زندہ نہ رہ سکوں، وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی پڑا ہے، میرا جنازہ دیوبندی علامہ شبیر احمد۔ وہ جملے تم بھی یاد کر لو، مشرقی پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا؟ علامہ ظفر احمد عثمانی۔ یہ کہاں کے تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے محدث، دارالعلوم دیوبند کے محدث۔ درمیان میں بات میں کہوں یہ علامہ ظفر احمد عثمانی کون تھے؟ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ دیوبند پہ اعتراض ہوتا ہے، ان کے پاس مسئلے تو ہیں حدیثیں نہیں ہیں، مسئلے تو ہیں مگر ظفر احمد عثمانی کتاب لکھو جس میں اوپر حدیث مسئلہ ہونے کی حدیثیں ہوں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی نے 21 جلدوں میں الہ سنن لکھی ہے، 21 جلدوں میں الہ سنن لکھی ہے، 2 جلدوں میں مقدمہ لکھا ہے۔ آج تک کوئی غیر مقلد اس کا جواب نہ دے سکا، نہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ دے گا۔ چلیے میں بات آگے چلاتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیام پاکستان کی تاریخ چلانے والے علماء دیوبند تھے۔ آگے چلیے نمبر 2 تیسری بات میں کہنے لگا، یہ پاکستان کو جو خدا نے دین دیا دفاع علماء دیوبند نے کیا۔ یہ جو دین نبی سے چلتا آ رہا تھا، میرے پیغمبر کے دین پہ حملہ آور 2 قسم کے لوگ ہوئے، توجہ رکھنا، یہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم وہ تھی کہ جس نے دین میں اضافے کیے، اور ایک وہ تھا کہ جس نے دین میں کمی کی ہے۔ جو دین میں کمی کرے وہ بھی گمراہ ہے، جو دین میں اضافے کرے وہ بھی، توجہ رکھنا، جو دین میں کمی کرے وہ بھی گمراہ، جو دین میں اضافہ کرے وہ بھی گمراہ۔ جو دین میں اضافے کرے اسے ملحد کہتے ہیں، جو دین میں کمی کرے اسے ملحد کہتے ہیں، اور جو دین میں کمی کرے اسے ملحد کہتے ہیں، اور دین میں اضافہ کرے اسے مبتدع کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کمی کو بھی الگ کر دو اور کمی اضافی کو بھی الگ کر دو، اصل دین امت کے سامنے پیش کر دو۔ اسے علماء کی زبان میں یوں کہتے ہیں یہ تطہیر دین کا کام علماء دیوبند نے کیا ہے۔ جب فتنہ بریلویت کا آیا تو ساتھ علماء دیوبند نے کیا ہے، فتنہ مودودیت کا آیا دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے، فتنہ مرزائیت کا آیا دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے، فتنہ انکار حدیث کا آیا دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے، فتنہ پرویزیت کا چلا ہے دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے، فتنہ مماتیت کا آیا دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے، فتنہ یزیدیت کا آیا دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے، فتنہ خارجیت کا آیا دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے، فتنہ رافضیت کا آیا دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے۔ ہاں میں یوں کہتا ہوں کہ تیری جتنی نظریاتی سرحدات تھی ان کا دفاع کرنے والے علماء دیوبند تھے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی مثال ملتی ہے تم ہمیں مثال لا کر تو دکھا دو۔ میرے پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہوا، دفاع کرنے والا علامہ انور شاہ کشمیری نظر آتا ہے۔ جب پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہوا، دفاع کرنے والا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نظر آتا ہے۔ جب پیغمبر کی ذات کے بعد اصحاب پیغمبر پہ حملہ ہوا تو دفاع کرنے والا ہمیں دارالعلوم دیوبند سے
تعلق رکھنے والا کون نہیں جانتا؟ علماء دیوبند کو ہم نے کھنگال کے دیکھا ہے. میں ہندوستان کی بات بھی کروں گا, میں پاکستان کی بات بھی کروں گا. میں نے انڈیا میں دیکھا عبد الشکور لکھنوی نظر آتا ہے. میں نے پاکستان میں دیکھا مولانا دوست محمد قریشی نظر آتا ہے. میں نے پاکستان میں دیکھا مولانا دستار توسوی دامت برکاتہم نظر آتا ہے. ہم نے پاکستان میں دیکھا ان کا روحانی بیٹا علامہ حق نواز نظر آتا ہے. میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب شیعت نے حملہ کیا ہے تو دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے, مرزائیت نے حملہ کیا دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے, انکار حدیث کا فتنہ ہے دفاع علماء دیوبند نے کیا ہے. میرے دوستوں توجہ رکھنا, بعض شخصیات تمہیں وہ ملے گی جس نے ایک ایک فتنے کا دفاع کیا, اور بعض شخصیات وہ ملے گی جس نے تمام فتنوں سے دین کا دفاع کیا, جس نے تمام سے دفاع کیا. ہمیں دو شخصیات بڑی نمایاں نظر آتی ہے. ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کی زبان چلتی ہے, ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کا قلم چلتا ہے. ہر فتنے کے خلاف جس کی زبان چلی ہے اسے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکاروی کہتے ہیں, اور جس فتنے کے خلاف جس کا قلم چلا ہے اسے امام اہل سنت شیخ الحدیث صاحب تفسیر مولانا محمد ذوالفقار خان صفدر کہتے ہیں. ایک زبان والا ہے, ایک قلم والا ہے. ایک زبان والا ہے, ایک زبان والا, ایک قلم والا. میری توجہ دلیل پہ غور کرنا. ایک زبان والا اور ایک قلم والا. ہم نے مولانا کاروی کو دیکھا ہے, ان کی زبان چلی ہے. توجہ, ہم نے مولانا کاروی کو دیکھا, ان کے علوم چلے ہیں. تمہیں آج شاید نظر نہ ہے, میں یہ بات بڑی تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں. علامہ حیدری نبر اللہ مرکز ہو, اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما. میں نے جب بھی علامہ حیدری سے ملاقات کی ہے, علامہ حیدری نے کبھی بھی مولانا محمد امین اوکاروی کا نام نہیں لیا. وہ جب بھی نام لیتے استاد جی فرمایا کرتے تھے. اگر تجھے یقین نہ ہے, حضرت مولانا اوکاروی کا جنازہ تھا, علامہ حیدری وہاں پر ہے, اس طرح بیان کو تو دیکھ لے. ہر کسی نے بیان دیا, علامہ حیدری کا بیان نوکھا تھا. علامہ حیدری فرمانے لگے جب مولانا اوکاروی زندہ تھے, میں جب بھی کسی مسئلے میں الجھا استاد جی کے پاس آیا ہوں. اگر اب میں الجھا میں کہاں جاؤں گا؟ میرا سوال تو یہ ہے, اب میں الجھا کہاں جاؤں گا؟ میں جب بھی الجھا میرے استاد جی نے دیا, اب میں الجھا میں کہاں جاؤں گا؟ یہ مولانا امین اوکاروی تھے. توجہ, میں جملہ کہنے دو, میرے جملے پہ نوٹ کرنا. مجھے بعض احباب کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں بات سمجھ نہیں آتی, یہ تو نے نیا کام شروع کیا. میں نے کہا میرا دوست نیا کام شروع نہیں کیا, میں نے اوکاروی سے علوم لیے ہیں, جنگ والے سے زبان لی ہے. ہم نے اوکاڑے والے کے, توجہ, ہم نے اوکاڑے والے کے علوم لیے ہیں اور جنگ والے کی زبان لی ہے. میرے بحمد اللہ تعالیٰ میں دلائل علامہ اوکاڑوی کے دیتا ہوں اور لہجہ مولانا جنگلی کا رہتا ہوں. یہی وجہ ہے جو اوکاڑے والے کو نہیں مانتا وہ بھی چلتا ہے, جو جنگ والے کو نہیں مانتا وہ بھی چلتا ہے. ہم اوکاڑے والے کو بھی مانتے ہیں, جنگ والے کو بھی مانتے ہیں. ہمارا وہ بھی امام تھا, ہمارا یہ بھی امام ہے, ہم اس کا بھی دفاع کریں گے, ہم اس کا بھی دفاع کریں گے. کوئی اشکال کی بات تو نہیں ہے, ہم دفاع کریں گے انشاءاللہ, ہم دفاع کریں گے انشاءاللہ. میں بات یہ کہہ رہا تھا, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں بڑے اختصار سے خدمات علماء دیوبند کا تذکرہ کر رہا تھا. میں ایک آخری بات کہ اس کو سمجھنا. میں نے کہا نمبر 1 خدمات دیوبند کے حوالے سے میں نے 3 باتیں سمجھائی ہیں. تکمیل دین کا کام پیغمبر نے کیا, تمکین دین کا کام صحابہ نے کیا, تدوین دین کا کام امام ابو حنیفہ نے کیا. علماء دیوبند نے پیغمبر کا دفاع کیا, یہ تکمیل دین کا دفاع ہے. صحابہ کا دفاع کیا, یہ تمکین دین کا دفاع ہے. امام ابو حنیفہ کا دفاع کیا تو یہ تدوین دین کا دفاع ہے. میں نے دوسرے انداز میں یوں کہا کہ جب لوگوں نے دین میں کمی کی ہے, لوگوں نے دین میں اضافہ کیا ہے, تو دین کے اندر انہوں نے ملاوٹ کی کوشش کی ہے. جو بند والوں نے ملاوٹ کو صاف کر کے دین کو صاف پیش کیا ہے, اور صاف کرنے کو تطہیر دین کہتے ہیں. اگر میں یوں کہوں گا پیغمبر کو دیکھا تو تمکین دین ہے, ہم نے صحابہ کو دیکھا تو تمکین دین ہے, ابو حنیفہ کو دیکھا تدوین دین ہے, دیوبند کو دیکھا تطہیر دین ہے. دیوبند کو دیکھا اور ہم تطہیر کرتے رہیں گے انشاءاللہ, کرتے رہیں گے. نہیں توجہ, میں اختلاف مٹانے کے لیے بات کرتا ہوں اور بڑی جرت سے وضاحت سے کرتا ہوں. تبلیغی جماعت بھی اہل سنت والجماعت ہے, بلند آواز سے, تبلیغی جماعت بھی بولنا, مجاہدین بھی اہل سنت والجماعت ہے, جمعیت علماء اسلام بھی اہل سنت والجماعت, وفاق المدارس بھی بولنا, سپاہ صحابہ, اور ان سب کے دفاع کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت ہے.
جمعیت پہ اعتراض ہو، جمعیت سٹیج سے جائے وکالت میں کروں گا، دفاع کے کاج پر اعتراض ہو سٹیج تو چلا دفاع میں کروں گا۔ ہاں میں نے کیا ہے، میں یوں نہیں کہتا ہم نے کیا ہے، میں نے کہا تمہیں کس کم وقت نے کہا ہمیں خدا اس دن سے پہلے موت دے دے جب ہم دیوبندیت سے بغاوت کریں، اس دن سے پہلے خدا موت دے دے جب دین کو دنیا کے لیے استعمال کریں، اس دن سے پہلے خدا موت دے دے جب ہم نظریے سے بغاوت کریں۔ ہم بغاوت نہیں کر سکتے، جو بند والا ہو دین سے بغاوت کرے، یہ دیوبند کے نام پہ جھوٹ جو بولتا ہے دیوبند والا نہیں ہو سکتا۔ دیوبند والا تو ذہن میں رکھ لیں گے نا، میں نے عرض کیا میں نے اس انداز پہ تاریخ بیان نہیں کی جو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے اس انداز میں عرض کیا جو آپ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ تو تین باتیں ذہن نشین فرما لیں، رکھ لیں گے۔ پیغمبر نے کام تکمیلیں دی، صحابہ نے تمکینیں دی، امام ابو حنیفہ نے، علماء دیوبند نے۔ جب تطہیر کرو تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ کبھی مماتی پریشان ہوگا، کبھی غیر مقلد ہوگا، کبھی خارجی اور یزیدی ہوگا پریشان، ہونے دو۔ نہیں سمجھا؟ ہونے دو۔ ہم تو کہتے ہیں پریشان ہو، اگر ہمارے حق بیان کرنے پہ پریشان ہو نا، ہم کون سے حق والے ہیں؟ باطل والا پریشان نہ ہو، یہ حق والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن تیمیہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تم نے یہ دیکھنا ہو حق والا کون ہے، تمہارے پاس دلیل نہ ہو تو یہ دیکھو باطل کے تیر کدھر آتے ہیں، یہ دیکھو باطل کے تیر کدھر آتے ہیں۔ میں نے توجہ، میں نے دوسرے انداز میں بات کیا کی، بعضوں نے دین میں اضافہ کیا، بعضوں نے کمی کی ہے۔ علماء دیوبند نے کام تطہیر دین کا کیا، نہ کمی ہونے دی نہ ہونے دیں گے، نہ اضافہ ہونے دیا نہ ہونے، توجہ نہ ہونے دیا نہ ہونے دیں گے۔ ہمارے حضرات اکثر اسٹیج پہ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی، میں نے کہا تعریف کرنی چاہیے، امام جو ہوا مولانا مدنی تعریف کرنی چاہیے، امام جو ہوا۔ ہمارے علماء اسٹیج پہ یوں کہتے ہیں اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، ہمارے باپ اور دادا بہت بڑے تھے، مجلس لگا کے دیکھ۔ میں جملہ یوں کہتا ہوں، توجہ، لیس الفتى من یقول کان ابی الفتى من یقول ہا انا ذا، پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ ہوتا جو کہتے ہیں مجھ سے مقابلہ کر مجھے پہلوان کہتے ہیں۔ ہاں پہلے تو ہم سے بات کرو، توجہ، ہم سے بات کرو، نانوتوی کو مت بھوکو، ہم سے بات کرو، مولانا مدنی کو مت بھوکو، ہم سے بات کرو، جنگی دنیا سے چلے گے مت بھوکو، ہم ان کے بیٹے دفاع کے لیے ہم سے بات کرو۔ توجہ، ہم سے بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں آخری آپ دیوبندیت کا دفاع کریں گے نا انشاءاللہ؟ جو دیوبند کے نام پہ خود کو دیوبندی کے مان لو گے، میں کہتا ہوں آپ اتنا سنہرا موقع آپ کے قریب شہر میں علامہ حیدری تمہیں بتا کر گئے تھے، بھول گئے علامہ حیدری رحمۃ اللہ نے اسٹیج پر فرمایا تھا، مولانا کے جلسے سے پہلے ایک مماتی مولوی نے کہا کاری حیات ممات کا مسئلہ عوام میں نہیں لانا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس نے کہا اس کا علماء میں اختلاف ہے، دیوبند میں اختلاف ہے، اللہ علامہ حیدری کو جزائے خیر عطا فرمائے، قیادت حق ادا کیا، کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے یہ فرمایا، پر میں بھی مولانا نے بات ناقص فرمائی ہے، میں بات مکمل کرتا ہوں تاکہ تمہیں بات سمجھ آئے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں عوام میں نہیں لانا چاہیے، عوام میں لائے بھی ہو اور کہتے ہیں نہیں لانا چاہیے، واہ، فرمایا لائے بھی ہو پھر کہتے ہیں لانا نہیں چاہیے۔ پھر مولانا حیدری کا جملہ جو تمہارے یہاں تلوندی بھنڈرا، یہ تلوندی بھنڈرا یہاں کا جملہ ہے، مولانا حیدری فرمانے لگے کوئی بندہ یہ کہے بھئی حضور کے آخری نبی ہونے میں امت کا اختلاف ہے، بعد آخری نبی مانتے ہیں بعد نہیں مانتے، فرمایا نہ، حضور آخری نبی ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت میں امت کا اختلاف نہیں ہے بلکہ امت سے اختلاف ہے۔ اسی طرح نبی پاک قبر میں زندہ ہے، اس مسئلے میں دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، جو زندہ نہ مانے دیوبند سے اختلاف ہے، دیوبند سے اختلاف ہے۔ آج آپ بھی کیا کرو، ہم بھی کہتے ہیں انبیاء قبروں میں، انداز انبیاء قبروں میں، جن کا عقیدہ اپنے ہاتھ کھڑے کرو، جن کا نہیں ہے وہ نہ کھڑے کریں۔ جب اسٹیج پر تو قیادت ہے نہیں کھڑا کرنا تو بڑا مولانا جی جگہ ڈوگر اینا کی طرح ہے، اینا کھڑا کری راجی میں تو مدنا اللہ کچھ رکھے صحیح ہے نا؟ توجہ، ہمارا عقیدہ انبیاء قبروں میں، بولو انبیاء قبروں میں،
جو انبیاء علیہ السلام کو قبروں میں زندہ نہ مانے، دیوبندی بھی نہیں، اہل سنت والجماعت بھی نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو لوٹانا تمہارے ذمہ ہے، اور جو مسجد کی انتظامیہ سے امام کو نہیں ہٹاتی وہ پوری انتظامیہ گنہگار اور مجرم ہے، ان کو ہٹانا ہمارے ذمہ ہے۔ اور جب تک ممکن ہو اپنی نمازیں دہرانے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو علماء دیوبند کے خادم اور سچا غلام بنائے۔ ہمارا دیوبندیت کا یہ مرکز ہے، اللہ اس مرکز کو شاد اور آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا بھائی عبد الرحمان کی والدہ فوت دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اے اللہ جو دعائیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اے اللہ تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق